اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محفل کے مقررین جو ہیں وہ الگ قسم کے ہوتے ہیں اور میرا مسئلہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے کی تقریریں ہوتی ہیں. نہ ہمارے اندر وہ جوہر ہے اور نہ وہ جوہر کی تعلق سے. بہرحال اسے کہہ کے ذیل میں چند باتیں میرے خیال سے دیے گئے وقت کے اوپر گفتگو تمام ہو جائے گی. کہ کس طریقے سے محفلیں ختم ہوتی ہیں اور بیان کس طریقے سے کم وقت میں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے آج بھی کم سے کم وقت میں یہ بیان تمام ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوال کرو، پوچھو ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں. اب مثلا مثال پریشانی یہاں پر یہ ہے کہ اہل ذکر جو قرآن نے کہا اور اللہ نے کہا کہ آپ اہل ذکر سوال کریں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر دنیا کس کے در پہ جائے اور کس کو جانے کہ کون اہل ذکر ہیں. چنانچہ ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ القرآن و الذکر القرآن وآل الرسول ہم اہل الذکر وہم مسئولون، کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اہل ذکر ہیں اور انہی سے سوال کیا جانا چاہیے. یعنی امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو عالم ہوں، جاننے والے ہوں، سوال وہاں کرنا مسند ہے. بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. ایام زمانہ جب اور آگے بڑھا، آٹھویں امام کا زمانہ آیا، جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں، تو آٹھویں امام نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر ونحن مسئولون، کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم ہی سے سوال کیا جانا چاہیے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اہل ذکر سے مراد فقط اہل بیت ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رسول کے ساتھ بیٹھنے والے بہت سارے افراد ہیں لیکن سوال ان سے نہیں کیا جائے گا، رسول سے یا ان کی اولاد سے سوال کیا جائے گا. اب اور آپ آگے آئیے، اہل سنت کی تقریباً 12 تفاسیر میں اسی آیت کے ذیل میں 12 لوگوں نے 12 تفاسیر میں جو اس آیت کے ذیل میں جو ایک لکھا کہ اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں، تو سب نے ابن عباس کی ایک روایت نقل کیا. ابن عباس کی جو روایت نقل کی سب نے اس میں مشہور تفاسیر سب نے اس میں نقل کیا کہ جناب ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کیا کہ وہ ہوا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین ہم اہل الذکر والعقل والبیان، کہ اگر اس اہل ذکر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے. یہی اہل ذکر ہے، یہی اہل بیان ہے، یہی جو نہیں سوال کیا جانا چاہیے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آگے پڑھیے، قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے کہ جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی تعبیر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، علم میں اترے ہوئے ہیں. اب عزیزان محترم، قرآن کی یہ 2 آیتیں اور 2 آپ کو سامنے میں نے امام کے فرمودات بیان کیے. اس کے علاوہ اہل سنت کی 12 تفاسیر میں جو جناب ابن عباس سے روایت نقل کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکل کے آ رہا ہے کہ سوائے اہل ذکر، سوائے معصومین کے اور کوئی نہیں. جس کو بھی سوال کرنا ہے انہی کے در پہ آنا ہے، انہی سے آ کے سوال کرنا ہے، انہی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا. سوال ضرور کیا جائے گا، عرب کو پیشانی کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی کا پسینہ نمودار تو ضرور ہوگا مگر جواب نہ دے سکیں گے. پہلی خلافت جب آئی، پہلی خلافت میں
آنے کے بعد آنے والے سائل نے سوال کر لیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ آخر زمین کا وہ کون سا خطہ ہے، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جہاں پر آسمان کا بالکل وسط آتا ہے، اور دریا کا وہ کون سی دریا کی زمین ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑے۔ سب سنا ہوا واقعہ ہے، لہذا اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ جب یہ سوال کیا گیا، خلافت کا دور ہے، پہلی حکومت ہے، سن رسیدہ ہے، شان و شوکت کے ساتھ آپ مسند رسول پہ آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن جب سوال کیا گیا تو سوال کا جواب نہ دے سکے۔ سوال کا جواب نہ دے پائے، اس وقت میں ایک ایسا شخص جو دربار میں موجود تھا، مولا کائنات کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔ مولا کائنات کے دروازے پہ سائل آئے اور آنے کے بعد جب مولا سے سوال کیا تو مولا نے خود جواب نہ دیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بڑے فرزند سے سوال کرو۔ عزیزوں کے علم کا مرکز ہے، لہذا امام حسن علیہ السلام کے دو چار چیزیں جو علم سے مربوط ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پیش کروں گا اور آپ کی رحمت تمام انشاءاللہ۔ تو جب آنے کے بعد سوال کیا تو مولا نے اشارہ کر دیا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرف چلے جاؤ، ان سے رجوع کر لو، تم یہاں پہ جو ہے وہ کمسنی نہ دیکھنا، تم یہاں پہ جوانی نہ دیکھنا، بلکہ تم یہ دیکھو کہ صاحبان علم کون لوگ ہیں، اہل ذکر کون لوگ ہیں۔ اس نے آنے کے بعد سوال کیا کہ بتائیے کہ زمین کا وہ کون سا حصہ اور خطہ ہے کہ جہاں پر آسمان کا بالکل وسط آتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ آسمان کا بالکل جو وسط آتا ہے تو زمین کے اوپر خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار ہے کہ جو بالکل آسمان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو تم نے دوسرا سوال کیا کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی صرف ایک بار پہنچی، امام نے فرمایا کہ وہ دریائے نیل ہے کہ جب جناب موسیٰ کا گزر ہو رہا تھا تو جب زمین کے پانی جب چھٹا ہے تو اس وقت جو روشنی پہنچی تو وہ بس ایک بار روشنی پہنچی، اس کے بعد سورج یہ تاب نہ آ سکی کہ اپنی روشنی کو اس دریائے نیل کے تحت تک پہنچا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے یہ جواب دے کر کے بتلا دیا کہ تم سن رسیدہ ضرور ہو، میرے جج کی مسند پہ براجمان ضرور ہو، مگر جب تم کو زمین کے بارے میں کچھ پتا تم آسمان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل اور عزیزان محترم، اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی امام حسن علیہ السلام کی علمیت کی، ان کے جامعیت کے بارے میں خوب لکھا، اور لکھنے والوں نے لکھا بھی، اور اس قدر لکھا کہ اس میں اپنے دل کی باتوں کا اظہار کر دیا۔ ان کے علم کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں تک یہ چاہتے تھے تاکہ ان کی فضیلت نکھر کے سامنے نہ آ سکے، ایک ایسی حدیث بھی لکھ دی کہ جو صدقے والی کھجور کی حدیث تھی، اس واقعے کو بھی لکھا، اور وہاں پر تو علامہ حجر اسقلانی نے فتح باری کے اندر وہ لکھا کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، کہ حسن کی شان تو وہ ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا کرتے ہیں، جو گہوارے میں رہ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ہم کو اس واقعے سے سروکار نہیں، لیکن لکھنا چاہیے، کم سے کم اس سے شخصیت تو نکھر کے آتی ہے، شخصیت تو نکھر کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر جناب یوسف کے اوپر زلیخا نے ان کے دامن کردار پہ جو ہے وہ چھینٹا کشی نہ کی ہوتی تو آخر جناب وہ گہوارے کا بچہ بولتا کیسے؟ اگر جناب مریم کے اوپر ان کے چاہنے اور ان کے قریے والوں نے ان کے اوپر تہمت نہ لگائی ہوتی تو آغوش کا وہ بچہ بولتا کیسے؟ اسی طریقے سے اگر یہ کھجوریں، صدقے والی کھجوروں کا واقعہ اگر نہ لکھا جاتا تو یہ بات کیسے ثابت ہوتی کہ ایک بچہ گہوارے میں رہ کر لوح محفوظ کو مطالعہ کرتا تو آپ نے دیکھا کہ لوح محفوظ کو مطالعہ کر لیا کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اس در کا بچہ وہ ہے کہ جو کہیں سے علم لے دنیا میں آنے کے بعد حاصل نہیں کرتا۔ یہ بات تو آپ نے نقل کر دی کہ امام حسن کی عالمیت اور ان کی علمیت کا اندازہ آپ نے بیان کر دیا کہ وہ ایسے ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ گہوارے میں رہ کر کر سکتے ہیں۔ تو جو بچہ گہوارے میں رہ کر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عبارات کو پڑھ سکتا ہے، وہ بچہ اگر جوانی کے عالم میں آ جائے اور اگر صلح کی باتیں اگر وہاں کے شرطوں کو تحریر کیا جائے تو وہ یہ جانتا ہے کہ تمہارا ماضی کیا تھا، تمہارا حال کیا ہے اور تم کل کیا کرنے والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کس طریقے سے اجاگر ہوا، کس طریقے سے جو ابھر کر کے سامنے آیا۔ اب عزیزان محترم، جناب علی بن ابراہیم امی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ جب بادشاہ روم کو
امام مولا کائنات اور معاویہ کے درمیان اختلاف کی جب خبر ملی تو اس نے اپنے فرستادہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ دعوت پہنچا دو، ان سے کہہ دو کہ آپ اپنا نمائندہ اور آپ اپنا نمائندہ، ایک ایک نمائندہ آپ لوگ بھیجیے تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ لہذا نمائندے کے طور پر شام کی تاریکی سے اس کا بیٹا گیا اور یہاں سے مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ ادھر سے یزید نمائندگی کر رہا تھا، ادھر سے امام حسن علیہ السلام نمائندگی کر رہے تھے۔ جب یہ دونوں لوگ روم پہنچے ہیں تو روم جب پہنچے تو یزید نے داخل ہوتے ہی اس پر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دستبوسی کی تو وہ بادشاہ وقت ہے، اس کی دستبوسی کی اور کرنے کے بعد پہلو میں جگہ تلاش کی بیٹھنے کی، لیکن جب امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں تو جانے کے بعد سیدھے یہ کہہ دیا کہ الحمدللہ نہ تو میں نصرانیوں میں سے ہوں نہ میں مجوسیوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام کو بٹھایا گیا، دونوں لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد بادشاہ روم نے چند تصاویر نکالی، تصویریں نکالی اور نکالنے کے بعد اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ آخر ان میں پہلے سوال کس سے کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال پہلے کس سے کیا جائے، یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جواب کون دے سکتا ہے۔ لہذا پہلے اس نے جلدی سے سوال کیا کہ ان تصویروں کو پہچانتے ہو؟ اس نے تصویروں کو دیکھنے کے بعد کہا نہ ہم ان تصویروں کو جانتے، نہ ہم ان لوگوں کو جانتے، نہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو ان تصویروں کو لے کر کے امام حسن کی طرف مڑا اور مڑنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ آپ ان تصویروں کو پہچانتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ جناب آدم کی تصویر ہے، یہ جناب نوح کی تصویر ہے، یہ ابراہیم کی تصویر ہے، یہ داؤد کی تصویر ہے۔ اس کے بعد آخری تصویر کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا نم ہوئے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرے جد نامزاد کی تصویر ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا واسطہ ان سے، ہم ان کی اولاد ہیں، جو اولاد اپنے جد میں پہچان سکے وہ کس کو پہچانے؟ چنانچہ جب یہ ہو گیا اب اس کا دوسرا سوال تھا، جب پہلے سوال سے وہ عاجز ہو گیا دوسرے سوال سے اس نے پوچھا نہیں، نہ اس کی طرف اس نے کوئی توجہ دیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام سے پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اچھا بتائیے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں تشریف لائے؟ امام نے کہا وہ 7 لوگ ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ ان 7 لوگوں کا امام نے نام بتایا کہ جناب آدم ہے، جناب حوا ہے، ابلیس ہے، ناقہ صالح ہے، دمبہ ابراہیم ہے، عصائے موسیٰ ہے، اور وہ کوا ہے کہ جو حابیل کے قتل پر قابیل کی مدد و نصرت کے لیے آئے تھے تو کیسے دفن کیا یعنی امام نے وہاں بیان کر دیا۔ چنانچہ جب بادشاہ روم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ہمارا جو سوال ہوگا کوفے سے ہوگا، شام سے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی۔ ایک صلوات پڑھنا ہے محمد و آل محمد۔ چنانچہ اس نے انعام و اکرام سے مولا کو ودا کیا اور مولا وہاں سے ودا ہوئے۔ عزیزان محترم بس یہ آخری بات کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو پھر تم اہل ذکر سے سوال کرو، وہی تم کو جواب دینے والے ہیں۔ اور جیسا کہ معصوم نے فرما دیا کہ نحن اہل الذکر ونحن مسئولون، کہ ہم اہل ذکر ہیں اور ہمیں سے سوال کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص ابن طلحہ نے یہ بات لکھا جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے آنے کے بعد 2 لوگوں سے ابن عمر اور جناب ابن عباس سے سوال کیا کہ بتائیے کہ شاہد سے مراد کون لوگ ہیں اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس نے کہا کہ شاہد سے مراد یوم الجمعہ، مشہود سے مراد یوم عرفہ۔ اس کو جواب مل گیا۔ اس نے ابن عمر سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ شاہد و مشہود سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو ابن عمر نے جواب دیا کہ شاہد سے مراد یوم الجمعہ اور مشہود سے مراد یوم النحر یعنی عید قربان کا دن ہے۔ اب عزیزان محترم جب 2 سوال بالکل قریب قریب، جواب دونوں کے قریب قریب تھے تو اس نے سوچا کہ امام حسن سے بھی سوال کر لیا جائے۔ امام حسن سے جب سوال کیا تو یہ سوچتے ہوئے، متوجہ رہیے کہ شاید یہ آخری بات ہوگی، کہ یہ سوچتے ہوئے کہ جب ایک سے مراد شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ یا یوم النحر ہے کہ جو جواب ملے، تو اب تیسرا جواب بھی ایسے ہی کچھ ہوگا، یوم الجمعہ ہوگا یا اسی 2 تاریخ یا 3 تاریخ کے درمیان کا دن ہوگا، یا اگر یوم
जुम्मा ना होगा तो यौमुल खमीस होगा या कोई और दिन होगा। इस मुतवक्को के साथ सवाल करता है कि बताइए कि यौम के शाही से मुराद कौन लोग हैं और मशहूर से मुराद कौन लोग हैं। तो इमाम ने जवाब बिल्कुल बरअक्स दिया। इमाम ने कहा कि शाही से मुराद रसूल इस्लाम है, मशहूर से मुराद क़यामत का रोज़ है। इसमें तो बिल्कुल गैर मुतवक्को जवाब की आखिर ये दो जवाब तो बिल्कुल करीब थे, लेकिन यह तीसरा जवाब बिल्कुल अलग सा है। उसने कहा कि कोई आपके पास दलील है? इमाम ने कहा कि दलील कुरान से ले लो, कुरान से ले लो, क्योंकि कुरान में शाहिद के मुताबिक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको शाहिदो बशीरो नज़ीर बना करके भेजा है। फिर वो कहता है कि अच्छा बताइए मशहूर से मुराद क्या है? कहा मशहूर से मुराद रोज़ क़यामत। कुरान की वो आयत पढ़ लो कि जहाँ पे कह रहा है खुदा के ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन्नास, कि वो दिन वो होगा कि ज़ालिका यौमुन मशहूद, कि जिस दिन तमाम के तमाम अफराद जमा किए जाएंगे, और जिस दिन तमाम के तमाम अफराद जमा किए जाएंगे वो दिन रोज़े क़यामत होगा। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। चुनांचे जब इमाम ने जवाब दे दिया तो जवाब सुनने के बाद कहता है कि तमाम बातें तो दुरुस्त थी मगर कौलुल हसन अहसन, हसन का कौल सबसे अच्छा कौल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ये शब विलादत है। 15 रमजान सन 2003 हिजरी में मंगल की शब थी कि इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब इमाम दुनिया में तशरीफ लाए तो बीवी ने मौलाए कायनात से कहा कि मेरे इस फर्जंद का नाम आप रखिए। इमाम ने फरमाया कि आखिर मैं रसूल इस्लाम पे सबकत कैसे ले सकता हूँ। चुनांचे जब रसूल इस्लाम से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया कि बच्चे का नाम रख दीजिएगा। तुमने क्या रखा? कहा हम आपके ऊपर सबकत तो नहीं ले सकते। तो फौरन रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम हम पे सबकत नहीं ले सकते तो हम भी अल्लाह पे सबकत नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह इस बच्चे का नाम रखेगा। चुनांचे परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल को भेजा कि जाओ और जा करके अली को मुबारकबाद देना, तहनीयत पेश करना, और उनको जो है वो मुबारकबाद देने के बाद उनसे कह देना कि जिस तरीके से हारून को मूसा से निस्बत थी उसी तरीके से आपको रसूल इस्लाम से निस्बत है। लिहाजा अपने बच्चे का नाम वो रखिए कि जो हारून ने अपने बच्चे का नाम रखा था। हारून ने अपने बच्चे का नाम जब्बर रखा था, लेकिन वो इब्रानी नाम था। आप अरबी बोलते हैं, लिहाजा अपने बच्चे का नाम हसन रखिएगा। उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तब भी यही वाक़या रुनदार हुआ कि मौलाए कायनात रसूल इस्लाम ने जब कहा कि इसका नाम रख दिए तो फिर अल्लाह की तरफ से जनाब जिब्राइल पैगाम लेकर गया, कहा कि जिस तरीके से हारून को निस्बत मूसा से थी, उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा था, अपने पहले बेटे का नाम शब्बर रखा था, तो दूसरे बेटे का नाम शब्बीर है। जाकर रसूल इस्लाम से कह दो कि आपसे अली को निस्बत हारून और मूसा जैसी है, लिहाजा दूसरे बेटे का नाम भी जनाब हारून के दूसरे बेटे के नाम पे रख दें। आप अगर क्या भी बोलते हैं वो नाम इब्रानी था, वहाँ शब्बीर रखा गया था, आप यहाँ पे हुसैन नाम रख दीजिए।